باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ آج ہم نگہبان فرشتوں کی عید مناتے ہیں جو ہمارے محافظ اور رہنما ہیں، اور آج ہم مقدس متی کی انجیل اس کا 18واں باب اور اس کی آیت نمبر 10 پر دھیان و گیان کریں گے۔ خبردار، ان چھوٹوں میں سے کسی کو ناچیز نہ جانو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ آسمان پر ان کے فرشتے میرے باپ کا جو آسمان پر ہے منہ ہمیشہ دیکھتے ہیں۔ فرشتوں کی حقیقت زیادہ تر لوگوں کے لیے اور خاص طور پر بچوں کے لیے دلکش ہے۔ نگہبان فرشتوں کو اکثر مقدس تصاویر میں بچوں کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر دیکھا جاتا ہے، اور یہ سچ ہے کہ وہ زندگی بھر ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اور قدم بقدم ہمارے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ ان کا ایک مقدس فریضہ ہے جو انہیں خدا باپ نے دیا ہے۔ سینٹ باسل کا حوالہ دیتے ہوئے کیتھولک کلیسیا کی کیٹیکزم نگہبان فرشتوں کے وجود کی وضاحت یہ کہتے ہوئے کرتی ہے: شیر خارگی سے موت تک انسانی زندگی ان کی چوکس نگہبانی اور شفاعت سے گری ہوئی ہے۔ ہر ایماندار کے ساتھ ایک نگہبان فرشتہ اور زندگی کی جانب لے جانے والے چرواہے کی مانند کھڑا رہتا ہے۔ زمینی نقطہ نظر سے تصور کریں کہ آپ کا ایک ذاتی محافظ ہے جو آپ کی زندگی بھر دن رات دیکھ بھال کرتا ہے۔ شاید یہ دو مختلف قسم کے تصورات یا جذبات کو جنم دیتا ہے۔ سب سے پہلے یہ یقینی طور پر آپ کو تسلی دے گا جب آپ اپنے آس پاس کوئی خطرہ محسوس کریں گے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ اکیلے نہیں ہیں اور آپ کو جسمانی نقصان سے محفوظ رکھنے والا کوئی آپ کے ساتھ ہے۔ ایک اور جذبہ جس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ رازداری کا نقصان ہے۔ اگر کوئی دن رات آپ کی نگرانی کر رہا ہو تو آپ ہمیشہ ان کی چوکسی سے باخبر رہیں گے۔ آپ نے جو کچھ کہا اور کیا وہ سب کچھ دیکھا جائے گا۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ تسلیم اور قبول کرنا آسان نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے گناہ سمیت آپ جو کچھ کرتے ہیں وہ سب کچھ دیکھتے ہیں۔ فیصلے کا خوف، رازداری کا نقصان اور اس طرح کی چیزوں کو قبول کرنا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن اب تصور کریں کہ یہ محافظ وہ ہے جو کوئی فیصلہ نہیں کرتا، آپ کے لیے کامل محبت کے ساتھ کام کرتا ہے، رازداری کو کمال کے ساتھ رکھتا ہے اور صرف آپ کی بھلائی کا خیال رکھتا ہے۔ اگرچہ یہ تصور کرنا مشکل ہو سکتا ہے کہ ایسا شخص موجود ہو سکتا ہے، لیکن وہ شخص نگہبان فرشتے کے روپ میں موجود ہے۔ آپ کا نگہبان فرشتہ حقیقی ہے جو گہری اور طاقتور عقل رکھتا ہے۔ اس کی مرضی خدا کی مرضی کے ساتھ مکمل طور پر متحد ہے، اور آپ کی حفاظت اور آپ کو خدا کی مرضی کی تکمیل کی طرف لے جانے کے واحد مقصد کے لیے تخلیق کیا گیا ہے۔ جب آپ گناہ کرتے ہیں اور گمراہ ہوتے ہیں تو آپ کا نگہبان فرشتہ اس کی واحد فکر یہ ہے کہ آپ کو خدا کی طرف واپس لے جائے۔ جب آپ خوف زدہ یا مصیبت میں ہوتے ہیں تو آپ کے نگہبان فرشتے کی واحد ڈیوٹی آپ کی حفاظت کرنا اور آپ کو خدا کے امن اور ہمت سے بھرنا ہے۔ اور اگرچہ خدا کسی فرشتے کی ثالثی کے بغیر آپ کو یہ تمام نعمتیں براہ راست فراہم کر سکتا تھا، اس نے آپ کے ذاتی نگہبان فرشتے کی ثالثی کے ذریعے
ऐसा करने का इंतखाब किया। सिर्फ जन्नत ही में इन फरिश्तों की तरफ से दी गई मोहब्बत, तहफ़्फ़ुज़ और देखभाल की गहराई को हम पूरी तरह समझ सकेंगे। आज इस मुकम्मल इल्म पर गौर करें जो आपके निगाहबान फरिश्ते को आपके बारे में है। जब आप इस हकीकत पर गौर करते हैं तो खुशी मनाएं कि कोई आपको अच्छी तरह जानता है और आपसे कामिल मोहब्बत रखता है। आपका यह निगहबान फरिश्ता ना सिर्फ आपसे पूरी तरह मोहब्बत रखता है, बल्कि उसे खुदा की तरफ से आपकी हिफाजत और आपकी जिंदगी के मिशन की तकमील तक आपकी मदद करने के लिए बहुत बड़ी ताकत भी सौंपी गई है। दुआ के साथ इस अजीम तोहफे को तस्लीम करें जो आपका निगहबान फरिश्ता आपके लिए है, और अपने आप को इस फरिश्ते की साज़ी के लिए मजीद मुकम्मल तौर पर सौंप दें। खुदा के फरिश्ता, मेरे निगहबान फरिश्ते जिसके जरिए खुदा की मोहब्बत मुझ पर अयां होती है, आज का दिन मेरे पहलू में निगहबान फरिश्ते की रोशनी और मुहाफ़ज़त, हुक्मरानी और रहनुमाई के लिए हो। आमीन। निगहबान फरिश्ते मेरे लिए दुआ करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।